نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ملاد پہ آپ آواز میں پکڑ کے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے اللہ تعالی نے ماڈل بنا کر مبعوث فرمایا. فرمایا اللہ کریم نے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. بے شک. اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو ذرے ذرے کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا. آپ کی یہ خوبی ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں میں جہنم کے کنارے سے تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں ہٹاتا ہوں اور تم کمرے چھڑا کر دوبارہ جہنم کی طرف دوڑتے. یہ رحمت کا جذبہ ہی ہے کہ آپ زخمی ہو کر بھی اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. دین وہی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے. یہ ایمان کا حصہ بنائیے. دیکھیے جبریل امین علیہ السلام سردار فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور دو زانو ہو کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے اور اپنے ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیتے ہیں. پیار کا انداز ہے، ادب کا انداز ہے. اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے؟
اسلام کے بارے میں بتائیے، مل اسلام، مل احسان، مختلف سوالات کرتے ہیں۔ جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان دو گواہیوں میں آج امت کی اکثریت ہی فیل ہو جاتی ہے۔ پہلی گواہی کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات، الہکم الہ واحد، ایک اللہ۔ الہ کا معنی جس ذات کی عبادت کی جائے، پکار عبادت، نظر عبادت، خوف دل میں عبادت، بھروسہ عبادت۔ تو گواہی دے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، توحید کی اور رسالت کی۔ ساتھ فرمایا نماز قائم کر۔ اگر یہ اقرار کر لو توحید اور رسالت کا، شہادتین کا، تو پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ حج، یہ ارکان اسلام کی کتاب الایمان میں مشہور حدیث بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں جو ہیں آپ اپنے گھر کا اور میں اپنے گھر کا جائزہ لوں۔ کوئی عقیدے میں فیل ہے، کوئی نماز میں فیل ہے۔ جمعرات کے دن میرے پاس شخص آیا دم کروانے کے لیے، میں نے اس سے پوچھا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتا پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں۔ میں نے دوسرا سوال اس سے کیا آپ عیسائی ہیں؟ کہتا میں پکا اہل حدیث ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے گا جواب۔ میں نے کہا آپ عیسائی ہیں؟ کہتے نہیں میں تو پکا اہل حدیث ہوں۔ اور نماز؟ کہتا نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ ایک خواب خیال ہے کہ بے نماز ہے اور اہل سنت ہے، بے نماز ہے اور اہل حدیث ہے، اس کا کیا تعلق اسلام سے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مختلف الفاظ کئی بار کبھی بیچی کے ساتھ تو اللہ پر ایمان لے کر، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لے کر آؤ، تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کا حصہ بنا کہ آخرت قائم ہوگی، مرنا ہے اور جزا اور سزا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر۔ بس یہ حکمت اگر مجھے سمجھ آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ساری محنتوں کے باوجود مجھے وہ ملا جو میں نہیں چاہتا تھا، تو سمجھ کہ تقدیر میں رب نے ایسے لکھی، میرے لیے یہی بہتر تھا اور لکھی۔ ایمان کا حصہ بنا کے مرنے کے بعد اٹھنا اور رب کی عدالت میں پیش ہونا۔ سوچئے کہ ذرا اگر میرا یہ ایمان ہو کہ مرنا ہے اور مسجد کی پائی پائی کا حساب دینا ہے، تو سید آدم کیسے کھڑے گا؟ کھاتا کب ہے؟ جب ایمان یہ ہو جاتا ہے کہ مرنا ہی نہیں اور اٹھنا بھی نہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی عبادت ایسے دور کر، گویا تم اسے دیکھ رہا،
تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو رکھ کہ عبادت کرتے ہوئے وہ اللہ تجھے دیکھ رہا. دیکھیے میں عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میرا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اگر اتنا ٹاپ پر نہیں تو کم از کم یہ تو دیکھ میری حرکتوں کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں ناک کی گندگی نکال کر اس کی مٹائی چیک کروں گا کہ نماز میں کھڑا ہوں اور سبوں کو گندی کر رہا ہے، نکال کر گندگی سبوں میں لگا رہا ہے. کتنی ہی مرتبہ نمازی شکایت کرتے ہیں کہ ناک کی ریٹ سبوں کے اوپر لگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ نے سامنے دیوار پر ناک ریٹ کسی شخص نے دیکھی اور اپنے دست مبارک سے صاف کر کے کہا مسجد اس لیے نہیں بنائی، مسجد اس لیے نہیں ہوتی. ایک رات نمازیوں سے ہزار کروا دو، ہزار اعتراض کریں گے اور خود کھڑے ہوں گے اور مسجد کو ستیہ ناز کریں. ٹشو رکھو، رومال رکھو، تو عمران خان کی طرف اپنے بازو سے صاف کر دو. لیڈر والا تمہارا وہ پسین جب ہو جاتا ہے، ناک نکلتی ہے، وہ اپنے بازو سے صاف کر لیتا ہے. ملنگ آدمی بیچارہ. مسجد کی صفحے کو خراب نہ کرو. فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت کیسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے. اللہ، یہ بڑی نصیبے کی بات ہے اگر یہ ایمان کا حصہ بن جائے. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. سلام پھیر کر ایمان کی ذمہ داری ہے، سنت ہے کہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے. ہم چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے شاید مجھے دیکھ لے کہ نہیں دیکھ، اور جو ہی نگاہیں ملتی ہے سر نیچے کر لیتا ہے. اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ دوبارہ مجھے ہی چیک کرے گا، میں ادھر ہی فوکس رکھتا ہوں اور ایک منٹ نہیں گزرتا، دیکھتے ہیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، پھر نیچے کرتے ہوئے فٹافٹ رکوع میں چلا جاتا. نماز پڑھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تربیت کی نصیب کرتی ہے جمعہ، یہ کوئی کام فرض کا ماحول نہیں ہوتا. پوچھا اللہ کے پیغمبر مدثر. چوتھا سوال قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ پیغمبر نہیں جانتے. اور ہر سوال کے جواب میں عرض کرتا ہے آپ نے سچ فرمایا، منو جواب. عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، اگر پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ وہ ایک جگہ پر میں گیا، ایک آدمی نے سوال پوچھا، میں نے بتا دیا، طالب علم ہوں، میں نے بتا دیا. کہتا صحیح کہا. میں نے کہا اسے اسی وقت میں نے کہا تمہیں پتا تھا پہلے اس سوال کا جواب؟ کہتے ہاں پتا تھا. مجھ سے کیا پوچھا؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہا آپ کا علم چیک کر رہا تھا، آتا بھی ہے کہ نہیں. پیمانے دیکھو، پیمانے دیکھو. اور امام مالک سے یمن کے وفد نے 30 سوال کیے، 15 کے جواب دیے اور 15 کے بارے میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. وہ وفد کہنے لگا، ہم یمن کے بادشاہ کو جا کر کہتے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 کا جواب یہ ہے کتاب و سنت میں اور 15 کا میں نہیں جانتا. فرمایا نہیں، وہاں نہ کہو، بلکہ جس شہر میں تم آئے ہوئے ہو مدینے میں ڈھول پیٹنے والے کو بلاؤ، مناتی کرنے والے کو بلاؤ اور شہر کی گلیوں میں اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو 15 کے سوال تو امام مالک نے بتلائے اور 15 کے وہ نہیں جانتے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے جو آدمی یہ کہتے میں نہیں جانتا، سوال کا جواب تو اسے پتہ نہیں تھا، اس نے بتلا دیا میں نہیں جانتا، تو اس نے آدھا علم اپنا محفوظ کر لی.
اور عام لوگوں کی طرح حوصلہ لگا دیں. میری رائے تو یہ ہے. وہ ایک آدمی ہمارے مسجد میں تھا نا، وہ خادم روٹیاں پکانے والا کوک، وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی ادھر سے آیا، اس نے دیکھا بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا میں سفر میں ہوں، مغرب کی نماز کتنی پڑھوں؟ اس نے کہا 1.5 رکعت پڑھ لیں. 1.5 رکعت. اب اس نے پتہ نہیں 1.5 کیسے پڑھی ہوگی، پوچھنے والا بھی ارے مت ساعہ. فرمایا جو تو پوچھ رہا ہے جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا. تجھ سے زیادہ میں نہیں جانتا. دیا علم الغیب. مولویوں کے یہ ہتھ کنڈے تھے. پیغمبر فرما رہے میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. القارعہ القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تجھے کیا پتا ہے؟ جگہ جگہ پر قرآن نفی کر رہا ہے. اس حدیث میں بھی کہہ رہی ہے جتنی تجھے خبر ہے اتنی مجھے خبر ہے. کب آئے گی؟ نہ تجھے خبر نہ مجھے. کہا کہ نشانیاں ہی بدلا دو، قیامت کب آئے گی؟ دیکھو نشانیاں ہی بدلا دو، کب آئے گی؟ اور میں لوٹی اپنی مال کو چلے گی. دیکھ لو گھر کے اندر بیٹا باپ پر حکومت کرتا، بیٹی ماں پر حکومت کرتی. یا حقیقت میں کوئی لوٹی مال کا چلے گی؟ ظاہر نہیں ہوتی. ویسے بھی بیٹا دوست کی بات مانے گا، باپ کی نہیں مانتی. بیٹی سہیلیوں کی بات مانے گی، ماں کی نہیں مانتی. حکومت کس کی؟ اولاد ہو کر مالک پر حکومت کر. اور یہ نشانی پوری ہو چکی. شاید ہی کوئی گھرانا ہو، شاید ہی کوئی گھرانا ہو. ورنہ بوڑھا باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بچہ ناراض ہو جائے گا، گھر چھوڑ جائے گا. گھر چھوڑ جائے. وہ ایک بیٹے نے آ کر شکایت کی. اس کے والد میرے بڑے قریبی تھے کہ شاہ صاحب ابو کو سمجھائے. کیا ہوا؟ بدتمیزی کرتے. اللہ اکبر، بدتمیزی کرتے. کس سے؟ بیٹے سے. سبحان اللہ. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، شاہ صاحب اسے سمجھائے. اس کی شکایت میں بھی نگاہ ہی رہا تھا. اس نے بڑے غصے میں کہا کہ بس کر. بہت شکایتیں لگائی، بس. اور باپ چپ ہو. کہا یہ دیکھو اس کا انداز، یہ ہے لوڈی اپنے مال کا گزری. حکومت کس کی؟ مزاج کے خلاف بات ہو تو بس پھر دیکھ لو، دیکھ لو پھر اسے. میں کہتا ہوں اپنی اولاد سے موبائل لے لے. صرف موبائل صبح لے لے اور شام تک، بیٹا ہو یا بیٹی، پھر اس کا بچنے کی طرح تڑپ نہ دے. پتہ لگ جائے گا بچہ باپ کا کتنا فرما بردار، اولاد کتنی فرما بردار. کہا نمبر 2، تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج لوگوں کو، بکریاں چلانے والوں کو بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے میں دیکھو گے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آئے گا. مامے کی پتر کی کوٹھی 3 منزلہ، اس نے کہا 4 شروع کر دے. باہر کیا کس لیے ہو؟ باہر کس لیے کیا ہو؟ اور جب باہر چلے جاتے ہیں اور نوٹ کماتے رہتے ہیں اور کوٹھیاں بناتے رہتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں نہ بیوی اپنی نہ اولاد. ابھی پچھلے ہی ہفتے ایک علاقے کے اندر بیٹوں نے اور بیوی نے مل کر جو بوڑھا پلٹا تھا ساری جوانی باہر لگا کر پیسے کما کر اسے قتل ہی کر دیا. قتل ہی کر دیا بیٹوں نے. کہا کیوں؟ کہ جب سے آیا دماغ خراب کر دیا. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، آسانی کی زندگی گزار رہے. وہ تو سمجھتا تھا میں نے گھر بنا لیا ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، نہ بیوی رہی نہ اولاد رہی. کہا تم دیکھو گے ایک دوسرے کے ساتھ. میں پچھلے دنوں گجرات کے علاقے میں گیا، اللہ اکبر، میں حیران رہ گیا. کیا کوٹھیاں ہوگی آپ کے اسلام آباد کی جو وہاں پہ بنی ہوئی. میں نے ان سے پوچھا، ساتھ میں سے جس نے 10 رکھا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا مقابلہ ہے. پورے گاؤں کے اندر شاید آپ کو چند افراد ملیں گے جو مرد ہوں گے، باقی عورتیں ہی عورتیں. مرد کا سفید سارا علاقہ ادھر رہتا ہے اور وہاں سے کماتے ہیں اور مقابلے میں کوٹھیاں بناتے ہیں. یہ عرب کو دیکھ لو، ننگے بدن اور کیا ہے کے حالات تھے. رب نے دیا تو اب دیکھ لو کیا بڑھ گئے.
وہ دبئی کا ٹاور اب اس کے مقابلے میں ایک اور تیار ہو رہا ہے کہ تیرا تو چھوٹا رہ جائے گا. پھر وہ چلا گیا نوجوان اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے یہ کون بندہ تھا؟ کہا میں بھی نہیں جانتا، نہ ہماری بستی کا نہ مسافر، کالج کے آباد مٹی کوئی نہیں، سفید کپڑے خوبصورت نوجوان. فرمایا یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. اور میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ ساری باتیں رہنمائی ہے. جبریل آتے اور کہتے نبی سے پوچھو میں کون ہوں، آپ کہتے یہ جبریل امین. اور وہ عمر اور اس کے ساتھیوں کو کہتے اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہے، تیاری کرو. نہیں تھا ٹھیک. کیوں؟ جبریل امین کا بھی ایمان یہ تھا کہ میرے الفاظ جب تک پیغمبر نہ اپنی زبان اقدس سے ادا کرے وہ دین بن سکتا. یہاں مولوی کا ہر قول دین بناؤ. سوچئے کہ اس نقطے پر ٹھنڈے دل سے جبریل امین کا مقام یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر پیغمبر پر وحی لے کر آیا. یہ وہ فرشتہ ہے جو سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جس کے رب نے 600 پر بنائے. یہ وہ فرشتہ ہے جب پہلی وحی کے بعد آسمان کی طرف پیغمبر نے دیکھا اس نے زمین اور آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا کرسی پر بیٹھ ہر طرف جبریل نظر آتا. یہ شان اس کی بڑی اونچی ہے. اس کا ایمان بھی یہ ہے کیا کہ جب تک میں جو اسلام لے کر آسمان سے آیا ہوں وحی پیغمبر کی زبان اقدس سے نہ نکلے وہ دین بن سکتا نہیں. اور یہاں کوفے میں دین تلاش کرتے پھرتے فلاں امام کا قول کیا اور فلاں مولوی کیا کہتا ہے، فلاں درویش نے کیا کہہ دیا اور فلاں بزرگ نے کیا کہہ دیا. اس سوچئے تو صحیح دین وہ ہوتا ہے جو زبان اقدس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر ہے؟ میں جب بھی حدیث جبریل پر اہل علم نے شروحات لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، یہ اتنی چوٹی کی حدیث ہے، اتنی چوٹی کی حدیث ہے کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کی شان کیا. پیغمبر نے فرمایا مجھے 5 چیزوں پر تمام انبیاء پر فضیلت حاصل تھی. دیکھو کوئی کچی بات نہیں میں کرتا. ہمارے مسلک میں کوئی کچی بلی اینٹ ہی نہیں ہے. ہم اس ہستی کی طرف دعوت دیتے ہیں. سارے انبیاء پر فضیلت. اوتیت خمسا، 5 چیزوں پر مجھے جو اللہ نے فضیلت دی لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی. مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. کمال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس نبی کی طرف، وہ کہتے نہیں، وہ آگے نہیں چلتے. جہاں مولوی دیکھا وہیں ڈیرا لگا لیتے اور کچھ عرصے کے بعد کہتے نہیں چھوٹی سرکار ہے چھوڑو اس کو، وہ بڑی سرکار آ گئی، شوف والی سرکار اس سے بڑی. وہاں چلتے سرکاریں تلاش کرتا رہتا. اور یہاں پیغمبر کیا فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رعب عطا کر کے میری مدد کی گئی. مہینے دور دشمن ہوتا ہے پیغمبر کے قیام کی جگہ سے کہ دل کانپنا شروع کر دے. کس کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے؟ کسی نبی کو یہ نہیں ملی، کسی امام کو تو کیا ملے گی. ہم اس نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں. فرق ہے دعوت وہ بھی اسلام کی دے رہے ہوتے ہو کہ آئیے اس امام کے پیچھے چلے. ہم کہتے ہیں اس امام سے اوپر آ جاؤ. اس امام سے غلطی ہو سکتی ہے، جس امام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اس امام سے کبھی خطا ہو سکتی. سبحان اللہ. فرمایا 5 چیزیں عطا کی گئی مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. پہلی بات روح دبدبا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آیا پیغمبر
پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا اور کانپنے لگ گیا، رو دبدبا۔ آپ نے کہا پتھر، میں ایک سوکھا روٹی اور گوشت کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ اللہ، ہمیں 4 ٹکے مل جائیں تو مولوی کی شامت آ جاتی ہے، چودھری اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، خاندان میں شامت آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں سوکھا گوشت جو عرب کے لوگ سکھایا کرتے تھے قربانی کا پورا سال کھانے کے لیے، میں اس غریب عورت کا بیٹا ہوں، مت ڈر مت ڈر۔ لیکن روز دبدبا صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی پیغمبر کو آنکھ بند کر نہیں دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے، روز دبدبا۔ عبداللہ بن سلام کی نظر پڑی چہرے پر، دل نے گواہی دے دی یہ چہرہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، اللہ، اور کلمہ پڑھ لیا۔ ہم کہاں بارے پھر رہے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی پتہ نہیں چشتی ہے اور قادری ہے، کیا کیا ڈرامے بنائے ہوئے۔ کتنا بڑا امام ہے اللہ، کتنا دلیر اور شجاع۔ حالات بگڑے، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، یہ اکیلا کھڑا ہے نبی اللہ کا دن، اور دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، سچا نبی ہوں۔ اور کے اندر صحابہ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے اعلان کر دیا اور آپ کو خبر دی کہ دوستوں سے پہلے دشمن پہنچ جائیں گے، اور پہنچ گئے دشمن، 5 آدمی رہ گئے تھے ساتھ۔ اتنا بہادر۔ ایک مرتبہ دھماکے کی آواز سنی، صحابہ اٹھے، گھوڑے تیار کیے، تلواریں اٹھائی، تو دیکھا اس راستے کی طرف چلے پیغمبر علیہ السلام اکیلے ہی ایک گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر بیٹھے واپس آ رہے، تو میں پلٹ جاؤں، میں دیکھا ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ، ہم اس پیغمبر کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنی دعائیں اپنے کسی بزرگ کی دعا کہہ سکتے ہیں، تیرے بزرگ سے تو لاکھ کرتے، میرا بزرگ اچھا ہوگا اور واقعی اچھا ہوگا۔ ہم کو کسی امام کی کوئی گستاخی کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو، لیکن یہ جرات بھی نہیں کر سکتے کہ محمد کی حدیث آنے کے بعد پھر کسی مولوی اور امام کے پیچھے بھاگتے کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پورے روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد اور طہارت بنا دی۔ اللہ، پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا، پہلے کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ اب تم کیا کرو، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جہاں دیکھو وقت ہو گیا نماز کا، گاڑی کو روک کر مصلی بچھا دو، جگہ پاک۔ اللہ، پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر کے نماز طے نہ کرو، وقت پر نماز ادا کرو۔ ایسا نبی ہے کسی کے پاس؟ ایسا امام ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ، میں کسی امام کا گستاخ نہیں ہوں، اللہ وہ دل بھی میری زندگی میں نہ لائے کہ میں کسی بزرگ کی توہین کا سوچوں بھی سی۔ زبان پر جانا تو بڑی دور کی بات، لیکن بزرگوں کا بزرگ، اماموں کا امام، نبیوں کا امام محمد رسول اللہ، وہ دل بھی میری زندگی میں نہ آئے کہ میں محمد کی حدیث سن کر کہوں میرا امام۔ اس سے بہتر ہے زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر کھڑا جاؤں۔ پیغمبر نمبر 2 کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے، کیا جہاں جاؤ گے پٹری پہ ہاتھ مارو، تیمم کرو، وضو ہو جائے گا۔ وقت ہو گیا، گاڑیاں روک، اور میں نے عرب میں دیکھا پیچھے عورتیں، آگے ڈرائیور، خامد باپ بیٹا مصلی گاڑی میں رکھے ہوتے ہیں، اور یہاں مصلی گھر میں بھی مشکل سے ملتے ہیں، ایک ہوگا دادی امی کا مصلی، 2-4، ہمیں کیا ضرورت ہے مصلی کی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ جہاد کرتے تھے، مال ملتا، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کر، باقی صحابہ کو دے کر جاؤ، کھاؤ پیو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف میرے لیے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا۔ مال غنیمت جمع کرتے، آسمان سے آگ آ جاتی، کھا جاتے۔ وَقَالَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے ہر نبی کو مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔
لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم، ہر ایک ہر نبی اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بستیوں کے، یہ اعداد صرف محمد کریم کو ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے دنیا کے ہر بندے کے لیے نبی بنا دیا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ہر بندے کے لیے جو یہ سنے کہ یہ آخری پیغمبر اور ایمان لے کر نہ آئے کافر مسلمین۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، تمام کا پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہر بندے کے لیے نبی کون ہے؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نماز میں حنفی پڑھوں، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، ماڈل کس کو بنایا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں؟ اور دعویٰ یہ ہے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور خود ختم نبوت میں ڈاکے ڈالتے ہیں۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اللہ، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، وہابیوں کے لیے بھی اور سنیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے بھی اور فلانے کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اب نماز محمدی، روزہ محمدی، زکات محمدی، تجارت محمدی، خوشی محمدی، غمی محمدی۔ بس سمجھ لو مسلمان، خطائیں تو ہر انسان سے ہوتی، خطا پر پکڑ نہیں، لائن ڈائریکشن دیکھ، تیری ڈائریکشن کیا ہے اور میری ڈائریکشن کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے عبادت کا طریقہ صرف ایک ہستی سے لیا جائے گا، وہ آمنہ کا لال ہے اور عبداللہ کا لفظ جگر، بس، دوسرا ہے ہی نہیں، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور تمہارا پیغام یہ ہے، 4 ہے امام سنیوں کے، وہ وہابیوں کے بھی وہی ہے، اور 12 ہے سیدوں کے، جس سے مرضی لے نہیں، فرق ہے آپ کے ہماری دعوت میں۔ اور آخری بات، 5ویں بات، خمسن میں وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بہت بڑی شفاعت ہے۔ اللہ ہر مواہب کو نصیب فرمائے، ہر پاپی کو نصیب فرمائے۔ یہ شفاعت کبریٰ، پھنسے ہوئے ہوں گے پل صراط پر، نبی کہے گے یا اللہ امتی میرا ہے، یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ کہے گا جا قبول کر لے۔ پھنسے ہوئے ہوں گے، حساب اور کتاب پر ترازو لگی ہوئی ہوگی، میدان اوپر نیچے، محمد کریم کھڑے ہوئے، یا اللہ امتی میری امت، اور ساتھ رو بھی رہے ہوں گے، میری امت پریشان بھی ہوگی، اور ایک ہی بات ہوگی، میری امت۔ اور آج امت کو ہم سمجھا رہے ہیں نمازیں درست کر لو، شکلیں درست کر لو، تجارت درست کر لو، کہ نا میں تو حنفی کا حنفی رہوں گا۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، یاد رکھیے گا، آپ سے ہدایت نہ لینے والا دھتکارا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو امام، پیشوا، قائد، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم اور ماڈل نہ ماننے والا اللہ کی قسم ہر نعمت سے محروم ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے، قرآن کھول دو، حدیثیں نکال، مسئلہ پوچھتے جاؤ، سارے مولویوں سے پوچھو، انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ اور پوچھنے کے بعد نہ بھی سمجھ آیا، کسی مسئلے میں غلطی لگ گئی، رب جانتا ہے کہ یہ سنت تلاش کر رہا ہے، مولوی نے ڈنڈا مارا، اس کو ڈبل جوتیاں پڑیں گی، انشاءاللہ بخشے جاؤ۔